دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محمد شاہ رنگیلا کی زندگی کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد شاہ رنگیلا کے دن رات کیسے گزرتے تھے، نادر شاہ نے ہندوستان پر کیوں حملہ کیا، اس نے یہاں سے کتنے ارب روپے لوٹے، محمد شاہ نے کوہ نور ہیرا کہاں چھپا رکھا تھا اور نادر شاہ نے اسے کیسے ڈھونڈا، رنگیلا ایک رات مزار اور دوسری رات شراب خانے میں کیوں گزارتا تھا، رنگیلا کی موت کس عبرت ناک طریقے سے ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سب واقعات پر بات کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ چراغاں اور لال قلعے میں جشن کا سماں ہے، غریبوں میں شربت، پان اور کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، فقیروں گداؤں کو جولی بار بار کر روپے عطا ہو رہے ہیں۔ آج دربار میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے سامنے مغلیہ سلطنت کے 13ویں تاجدار محمد شاہ بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت ان کے سر پر شاہی تاج نہیں ہے، کیونکہ نادر شاہ نے 2.5 ماہ قبل ان سے سلطنت چھین لی تھی۔ 56 دن دہلی میں رہنے کے بعد اب نادر شاہ کے واپس ایران لوٹنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ ہندوستان کی باغ ڈور دوبارہ سے محمد شاہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ نادر شاہ نے صدیوں سے جمع کردہ مغل خزانے میں جھاڑو پھیر دی ہے اور شہر کے تمام امراء اور رؤساء کی جیبیں الٹا لی ہے، لیکن اسے دہلی کی ایک طوائف نور بائی نے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا، خفیہ طور پر بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا ہے وہ ایسی چیز کے آگے ہیچ ہے جسے محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے۔ نادر شاہ نے گاٹ گاٹ کے پانی پیے ہوئے تھے، اس موقع پر وہ چال چلی جسے نہلے پہ دہلا کہا جاتا ہے۔ اس نے محمد شاہ سے کہا، ایران میں رسم چلی آتی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بدل دیتے ہیں، آج سے ہم بھائی بھائی بن گئے ہیں، تو کیوں نہ اسی رسم کا ادا کیا جائے۔ محمد شاہ کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نادر شاہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر رکھی اور اس کی پگڑی اپنے سر، اور یوں دنیا کا مشہور ترین ہیرا کوہ نور ہندوستان سے نکل کر ایران پہنچ گیا۔ رنگیلا بادشاہ، اس ہیرے کے مالک محمد شاہ اپنے پردادا اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں 1702 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پیدائشی نام تو روشن اختر تھا۔ صرف 17 برس کی عمر میں سلطنت تیموریہ کے تخت پر بیٹھنے کے بعد ان کو ابو الفتح نصیر الدین روشن اختر محمد شاہ کا خطاب دیا۔ خود ان کا تخلص سدا رنگیلا تھا، اتنا لمبا نام کون یاد رکھتا، چنانچہ عوام نے دونوں کو ملا کر محمد شاہ رنگیلا کر دیا، اور آج تک ہندوستان کے طول و عرض میں وہ اسی نام سے جانے اور مانے جاتے ہیں۔ محمد شاہ کی پیدائش کے وقت اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان میں ایک خاص قسم کا کٹر اسلام نافذ کر رکھا تھا۔ اس کا سب سے پہلا نشانہ وہ فنون لطیفہ بنے جن کے بارے میں تصور تھا کہ وہ اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس حوالے سے ایک کہانی بہت مشہور ہے۔ اورنگزیبی دور میں جب موسیقی پر پابندی لگی تو گویوں اور موسیقاروں کی روٹی روزی بند ہوگی۔ آخر تنگ آ کر 1000 فنکاروں نے جمعے کے دن دہلی کی جامع مسجد سے ایک جلوس نکالا اور آلات موسیقی کو جنازوں کی شکل میں لے کر روتے پیٹتے گزرنے لگے۔ اورنگزیب نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر پوچھایا، یہ کس کا جنازہ لیے جا رہے ہو جس کی خاطر اس قدر آہ و بکا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ نے موسیقی قتل کر دی ہے، اسے دفنانے جا رہے ہیں۔ اورنگزیب نے جواب دیا، قبر ذرا گہری کھودنا۔ طبیعت کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہی اصول تاریخ اور انسانی معاشرت پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ جس چیز کو جتنی سختی سے دبایا جائے وہ اتنی ہی قوت سے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ اورنگزیب کے بعد بھی یہی کچھ ہوا، اور محمد شاہ کے دور میں وہ تمام فنون پوری آب و تاب سے سامنے آ گئے جو اس سے پہلے دب گئے تھے۔ دو انتہائیں، ان کی سب سے دلچسپ گواہی مرقع دہلی سے ملتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جسے محمد شاہ کے درباری نے لکھا۔ اس کتاب کے مطالعے سے ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ صرف بادشاہ ہی نہیں، اہل دہلی کی زندگی دو انتہاؤں کے درمیان پینڈولم کی طرح سفر کرتی تھی۔ جب اکتا جاتے تو سیدھے اولیاء کے آستانوں کا رخ کرتے تھے، جب وہاں سے دل بھر جاتا تو دوبارہ زندگی کی رنگینیوں میں پناہ لیتے تھے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں اولیاء کرام کی اتنی قبریں ہیں کہ ان پر وحشت بھی رش کرتی ہے۔ ایک طرف یہاں 11ویں شریف ساری دہلی میں بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے، فانوس سجائے جاتے ہیں اور سما کی پرکیف محفلیں ہوتی ہیں۔ دوسری جانب اسی دوران موسیقی کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا۔
درگاہ نے ایسے کئی موسیقاروں کا ذکر کیا ہے جو شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ان میں ادا رنگ اور صدا رنگ سب سے نمایاں ہیں، جنہوں نے خیال طرز گائیکی کو نیا آہنگ عطا کیا جو آج بھی مقبول ہے۔ اسی دور کی ایک بندش آج بھی گائی جاتی ہے: محمد شاہ رنگیلے سجنا، تمہارے بنا کالے بادل دل کو نہیں باتے، ہاتھیوں کا ٹریفک جام، اس عالم میں رقص کیوں پیچھے رہتا۔ نور بائی کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اس کے بالا خانے کے آگے امراء اور رؤسا کے ہاتھیوں کا وہ ہجوم ہوتا تھا کہ ٹریفک جام ہو جاتا۔ بقول مرقع دہلی، جس کسی کو اس کی محفل کا چسکا لگا، اس کا گھر برباد ہوا۔ جس دماغ میں اس کی دوستی کا نشہ سمایا، وہ بگولے کی طرح چکر کاٹتا رہا۔ ایک دنیا نے اپنی پونجی کھپا دی اور ان گنت لوگوں نے اس کافر کی خاطر سارا سرمایہ لٹا دیا۔ نور بائی نے نادر شاہ سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے اور ممکنہ طور پر ایسی ہی کسی خلوت کی محفل میں اس نے کوہ نور کا راز نادر شاہ پر کھول دیا۔ اس دوران محمد شاہ کے شب و روز کا معمول یہ تھا: صبح کے وقت بٹیروں یا ہاتھیوں کی لڑائیوں سے دل بہلانا۔ اس دوران کبھی کوئی فریادی آ گیا تو اس کی بیتا بھی سن لینا۔ سپہر کے وقت بازیگروں، نکالوں اور بانڈوں کے فن سے لطف اٹھانا۔ شامیں رقص و موسیقی سے اور راتیں۔ بادشاہ کو ایک اور شوق بھی تھا، وہ اکثر زنانہ لباس پہننا پسند کرتے تھے۔ دربار میں تشریف لاتے تھے، اس وقت ان کے پاؤں میں موتیوں جڑے جوتے ہوا کرتے تھے۔ البتہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نادر شاہ کے حملے کے بعد وہ زیادہ تر سفید لباس پر ہی اکتفا کرنے لگے تھے۔ مغل فن مصوری، جو اورنگزیب کے دور میں مرجھا گیا تھا، اب پوری آب و تاب سے کھل کر سامنے آیا۔ اس دور کی ایک مشہور تصویر وہ ہے جس میں خود محمد شاہ رنگیلا کو ایک کنیز سے داد عیش دیتے دکھایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی میں افواہ پھیل گئی تھی کہ بادشاہ نامرد ہے، جسے زائل کرنے کے لیے اس تصویر کا سہارا لیا گیا، جسے آج لوگ پورن آرٹ کے زمرے میں رکھیں گے۔ سونے کی چڑیا، ایسے میں کاروبار حکومت کیسے چلتا اور کون چلاتا؟ اودھ، بنگال اور دکن جیسے زرخیز اور مالدار صوبوں کے نواب عملاً اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ بن بیٹھے۔ ادھر جنوب میں مرہٹوں نے دامن کھینچنا شروع کر دیا اور سلطنت تیموریہ کے بخیے ادھیڑنا شروع ہو گئے۔ لیکن سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ مغرب سے نادر شاہ کی شکل میں شامت اعمال کی طرح نمودار ہوا اور سب کچھ تار تار کر گیا۔ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا؟ اصل سبب صرف دو تھے۔ اول، ہندوستان فوجی لحاظ سے کمزور تھا۔ دوم، مال و دولت سے لبریز تھا۔ انحطاط کے باوجود اب بھی کابل سے لے کر بنگال تک مغل شہنشاہ کا سکہ چلتا تھا اور اس کا دارالحکومت دہلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کی 20 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے زیادہ تھی، اور اس کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ نادر شاہ 1739 کے اوائل میں فاتحین ہند کی مشہور گزرگاہ درہ خیبر عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ کو جب بھی بتایا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ یہی کہتا: ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی سے فکر کی کیا بات ہے۔ جب نادر شاہ دلی سے 100 میل دور پہنچ گیا تو مغل شہنشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوجوں کی قیادت خود کرنا پڑی۔ اس کے لشکر کی کل تعداد لاکھوں میں تھی، تاہم اس کا بڑا حصہ باورچیوں، کلیوں، خدمتگاروں، خزانچیوں اور دوسرے سویلین عملے پر مشتمل تھا، جبکہ لڑاکا فوجی 1 لاکھ سے کچھ اوپر تھے۔ اس کے مقابلے پر ایرانی فوجی صرف 55,000 تھے، لیکن کہاں جنگوں کے پالے نادر شاہ لڑاکا دستے اور کہاں لہو اور لعاب میں دھت مغل سپاہی۔ کرنال کے میدان میں صرف 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا اور نادر شاہ محمد شاہ کو قیدی بنا کر دہلی کے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ قتل عام۔ اگلے دن عید الاضحیٰ تھی۔ دہلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیے۔ دہلی کے باسیوں نے اس سے شے پا کر شہر میں تعینات ایرانی فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر کچھ یوں رقم ہے۔ سورج کی کرنیں ابھی ابھی مشرقی افق سے نمودار ہوئی تھی
کہ نادر شاہ درانی اپنے گھوڑوں پر سوار لال قلعے سے نکل آیا۔ اس کا رخ نصف میل دور چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کی جانب تھا۔ مسجد کے بلند سین میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ صبح کے 9 بجے قتل عام شروع ہوا۔ قزل باش سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو ملا اسے تہہ تیگ کرنا شروع کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ نالیوں کے اوپر سے بہنے لگا۔ لاہوری دروازہ، فیض بازار، کابلی دروازہ، اجمیری دروازہ، حوض قاضی اور جوری بازار کے گنجان علاقے لاشوں سے اٹ گئے۔ ہزاروں عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ سینکڑوں نے کنوؤں میں گر کر خودکشی کو ترجیح دی۔ کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو قتل کر دیا کہ وہ ایرانی سپاہیوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ اکثر تاریخی حوالوں کے مطابق اس دن 30,000 دہلی والے تلوار کے گھاٹ اترے۔ آخر محمد شاہ نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا۔ روایت ہے کہ نظام الملک ننگے پاؤں ننگے سر نادر شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور امیر خسرو سے منسوب یہ شعر پڑھا: اور کوئی نہیں بچا جسے تو اپنی تیغ ناز سے قتل کرے، سوائے اس کے کہ مردوں کو زندہ کرے اور دوبارہ قتل کرے۔ اس پر کہیں جا کر نادر شاہ نے تلوار دوبارہ نیام میں ڈالی اور اس کے سپاہیوں نے ہاتھ روکا۔ قتل عام بند ہوا تو لوٹ مار کا بازار کھل گیا۔ شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ وہاں سے جس قدر ہو سکے مال و زر اکٹھا کریں۔ جس شخص نے اپنی دولت چھپانے کی کوشش کی اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب شہر کی صفائی ہو گئی تو نادر شاہ نے شاہی محل کی جانب توجہ کی۔ اس کی تفصیل نادر شاہ کے درباری تاریخ نویس مرزا مہدی استر آبادی نے کچھ یوں بیان کی ہے: چند دنوں کے اندر اندر عمال کو شاہی خزانہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں موتیوں اور مونگوں کے سمندر تھے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کی کانیں تھیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے دہلی میں قیام کے دوران شاہی خزانے سے کروڑوں روپے نادر شاہ کے خزانے میں منتقل کیے گئے۔ نادر شاہ نے کل کتنی دولت لوٹی؟ تاریخ دانوں کے ایک تخمینے کے مطابق اس کی مالیت اس وقت 70 کروڑ روپے تھی، جو آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے، یعنی پاکستان کے 3 بجٹوں کے برابر۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مسلح ڈکیتی تھی۔ انجام: کثرت شراب نوشی اور افیم کی لت نے محمد شاہ کو اپنی سلطنت ہی کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اس لیے ان کی عمر مختصر ہی ثابت ہوئی۔ ابھی 46 سال ہی کو پہنچا تھا کہ ایک دن اچانک غشی کا دورہ پڑا۔ طبیبوں نے ہر نسخہ آزما لیا، انہیں اٹھا کر حیات بخش باغ منتقل کیا گیا، لیکن یہ باغ بھی بادشاہ کی حیات کی گھڑیاں کچھ زیادہ طویل نہ کر سکا اور ساری رات بے ہوش رہنے کے بعد اگلے دن چل بسے۔ انہیں نظام الدین اولیاء کے مزار میں امیر خسرو کے پہلو بہ پہلو دفن کیا گیا۔ شاید اس کے پیچھے یہ خیال کار فرما ہو کہ جس طرح امیر خسرو کے شیر نے دہلی میں قتل عام رکوایا تھا، اسی طرح شاید ان کی صحبت میں بادشاہ کو آخری زندگی میں کچھ مدد فراہم ہو سکے۔ یہ اپریل کی 15 تاریخ تھی اور سال تھا 1748۔ ایک لحاظ سے یہ محمد شاہ کے لیے اچھا ہی ہوا، کیونکہ اسی سال نادر شاہ ہی کے ایک جرنیل احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملوں کی ابتدا کر دی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔